السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا سبق چل رہا ہے تختی نمبر 22 میم ساکن کا قاعدہ۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھے تھے تختی نمبر 22 کا میم ساکن کا قاعدہ نمبر 1، اور آج کے سبق میں پڑھیں گے میم ساکن کا قاعدہ نمبر 2، جو کہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تختی نمبر 22 کا قاعدہ نمبر 2 میم ساکن کا۔ ٹھیک ہے، جو بندہ پچھلا سبق نہیں دیکھے ہیں وہ پچھلا سبق دیکھ کر کے میم ساکن کا قاعدہ نمبر 1 کو صحیح طریقے سے دیکھ لیں، اور ہمارے چینل پہ جو بندہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے گھنٹہ کو پریس کرتے چلے جائیں آنے والے ویڈیو سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سبق کو۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ نمبر 2، اخفاء شفوی۔ کیا؟ اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھے تھے میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا، اس کا نام ادغام شفوی تھا، اور گنہ کے ساتھ اس میں بھی پڑھتے تھے۔ اب یہاں پر دے رہا ہے میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو اس کا نام ہے اخفاء شفوی، اخفاء کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ دیکھو، ان ربہم بہم، میم ساکن کے بعد یہاں با آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے ہم؟ میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، یعنی میم ساکن میں گنہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، انا، نون مشدد پر اگر تشدید ہو نون کے اوپر تو گنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ تو ہم پیچھے پڑھے تھے۔ انا، را با زبر رب، با زبر با، رب، ہا میم پیش ہم، ربہم۔ میم ساکن کے بعد با آیا اس لیے اخفاء شفوی ہوگا۔ اخفاء شفوی کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے ان ربہم بہم، ہم میم ساکن پہ اخفاء کرنا ہے، میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے ادا کرنا ہے، سمجھے؟ اور با کو جلدی پڑھنا ہے، سمجھے؟ ان ربہم بہم، اس کے بعد ہے ترمیہم بحجارہ، میم ساکن کے بعد یہاں بھی با آ گیا تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا۔ را، ہا تا کے نیچے دو زیر ہے، یا زبر ہے، یا زیر ہو یا پیش ہو، یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہائے ساکنہ گولتا بن جاتی ہے وقف کی حالت میں، اسی لیے رہ بولیں گے، بحجارہ، سمجھے؟ تین اگر نہیں وقف کریں گے تب تین ہوتا ہے، تو کیسے بولو گے؟ یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با آئی، اس لیے اخفاء شفوی ہوگا۔ اخفاء شفوی کو ظاہر اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اخفاء شفوی کو میم ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے بولو گے؟ ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم، اخفاء شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با آئی، اس لیے اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے اخفاء کے ساتھ ادا کریں گے، جیسے وما ہم بمؤمنین، بازر بھی، میم حمزہ پیش مو۔ اب یہاں پر دیکھ رہے ہو حمزہ کی 4 شکلیں ہیں، حمزہ اپنی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، حمزہ الف کے شکل میں۔ الف کے شکل میں حمزہ کب آتا ہے؟ جب ہم الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش یا دو پیش یا دو زیر یا دو زبر کچھ بھی داخل ہو جائے تو وہ الف نہیں رہتا ہے بلکہ وہ حمزہ ہو جاتی ہے، یہ ایک شکل ہے۔ اور دوسری شکل کیا ہے؟ حمزہ خود اپنی شکل میں آتی ہے، جو کہ حمزہ کی شکل یہ ہے نا، یہ دوسری شکل ہے۔ تیسری شکل کیا ہے؟ حمزہ واو کی شکل میں آتی ہے، جو کہ یہاں پر آ گیا ہے، وہ ہے
لیکن اوپر میں چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا، واو کی شکل میں حمزہ آ گیا۔ اسی طریقے سے یا کی شکل میں بھی حمزہ آتا ہے، حمزہ کی 4 شکلیں ہیں جو کہ ہم پیچھے سبق میں پڑھے تھے، تو اس وجہ سے یہاں پر حمزہ واو کی شکل میں آ گیا، تو واو نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھو گے، میم حمزہ پیش مو، اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے، جھٹکا بھی ہوتا ہے، تو جھٹکا پڑھ دیں گے، با زیر بی میم حمزہ پیش مو بیمو، میم زیر می بیمو می، نون یا زرنی بمؤمنی، نون زبرنا بمؤمنین، نون کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو جزم دے کر کے وقف کرنا پڑے گا، اسی لیے اس طرح کے سے پڑھیں گے۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اوکے، فَبَشِّرْهُم بعذاب، یہاں پر کیا ہوگا، با زبر با، فا زبر فا، باش ان زبر بش، فبش ان را زر شر، فبشر، ہا میم پیش ہم، فبشرہم، با زر بی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، بعذا، با دو زر بن، بعذاب، فبشرہم بعذاب۔ یہاں پر دیکھو ایک ہے را ساکن کا قاعدہ، اب ہم پڑھے تھے را ساکن سے پہلے یہاں پر را کیا ہو جائے گی، باری ہوگی، کیوں، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے، اور اس کے اندر میں کوئی را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اس کی باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں، وہ کون کون سی شرطیں ہیں، را ساکن سے پیچھے والے حرف جو پیچھے جو زیر ہو وہ زیر اصلی ہو، تو یہاں پر زیر اصلی بھی ہے، اور اسی کلمہ کے اندر میں زیر اصلی ہو تو وہ اسی کلمہ کے اندر میں ہے، یہ بھی شرط پائی جا رہی ہے، اور را ساکن سے پہلے زیر ہو لیکن اس کلمے کے اندر میں حرف مستعلیہ نہ ہو تو را ساکن باریک ہوتی ہے، تو حرف مستعلیہ بھی اس کلمے کے اندر میں نہیں ہے، فبشرہم کے اندر میں، تو یہاں پر رائے ساکنہ کیا ہو جائے گی، باریک ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہو بات بچوں، جو پیچھے آپ پڑھ چکے تھے وہی سب چیز ہے اس کے اندر میں، تو آپ غور کر لینا، خود سے سمجھ لینا، سمجھے۔ دیکھو فبشر، شر، شیر نہیں بولیں گے، شر بولیں گے، شر یعنی را کو باریک کریں گے، اس لیے کہ را ساکن کی باریک ہونے کی شرطیں، تینوں شرطیں پائی جا رہی ہے، تو یہ را ساکنہ کیا ہو جائے گی، باریک ہی ہوگی۔ اب ہے حامیم پیش ہو، میم ساکن کے بعد با آ گیا تو اخفاء شفوی ہوگا، یہاں پر میم ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ناک کے اندر میں آواز کو چھپا کر کے ایک الف کے برابر کھینچ کر کے گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، کیسے بولو گے، فبشرہم بعذاب، بعد زیر بن ہے تو یہاں پر جزم سے تبدیلی ہوگی، سمجھے، وقف کریں گے تو، نہیں کریں گے تب بن بولیں گے، سمجھے، فبشرہم بعذاب۔ تو یہ آج کا سبق تھا جو کہ بچوں میم ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہم پڑھ لیا آج کے سبق میں۔ اب کل انشاءاللہ العظیم آپ کو میم ساکن کا قاعدہ نمبر 3 بیان کریں گے، اور اس کے اندر میں کل کے سبق میں تختی نمبر 22 مکمل کر دیں گے، اور جو بندہ کو تختی نمبر 22 کا قاعدہ نمبر 2 سمجھ میں نہیں آیا وہ کمنٹ کریں، جس طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ العظیم اسی طریقے سے سمجھا دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے گھنٹہ کو بھی پریس کر کے چلے جائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، چلتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔